اب آپ اس مبارک سلسلے کا چھٹا حلقہ سماعت فرمائیں۔ کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ تو تم مسلمان نہیں بن سکتے۔ اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے، حضرت عثمان کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، فاسلم عثمان، حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت طلحہ کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے، اور پھر فقراء میں سے، ضعفاء میں سے حضرت عمار، یاسر، سمیہ، صہیب، خباب، یہ سب اسلام لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر، اب تو لوگوں کو ڈرائیں، اب تو لوگوں کو دعوت دیں، اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں، اور جو نہ مانے ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں، کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے۔ آپ تو جانتے ہیں یہ مکے کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں، یہ جبل ابی قبیس، اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بعد میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے واہ صباحا۔ اب حضور نے 2-3 دفعہ جب آواز لگائی، سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد الرسول اللہ۔ نبی نہیں مانتے تھے لیکن صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، اور انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے۔ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سرداروں، قریشیوں، مکے والوں، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لیں۔ یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ بھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے؟ ما جربناک الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا، انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹی بات سنی ہی نہیں، تو کیسے نہیں مانے؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں، صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سرنگوں ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے؟ حضور نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ،
پھر تمام آلہہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو۔ اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبد العزیٰ تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب۔ تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ۔ تو اس نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی، کہا کہ تبا لک لہذا جماعتنا، کہنے لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ایک محاورہ ہے عرب کا تبن، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی، اکٹھا کر لیا۔ اور یہ کہہ کر لوگوں سے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بس اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگ چلے گئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی، ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کے آ گیا، لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز توحید کی بات کر رہا ہے، کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے پہ تم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، عمرو ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابو الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا، لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا۔ ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامن، وہ یعنی کوہ استقامت، وہ صبر و استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی، وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین، کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا۔ ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے۔ اللہ اکبر، اور حضور کوئی جواب نہیں دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف۔ آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازماً حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی، اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی۔ ظالمو، بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا، لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں۔ اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل۔ اب
اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا؟ چونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی. اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا. اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت حمزہ نے اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئین ابی جہل، ابا جہل کا. انہوں نے کہا وہ دار الندوہ میں بیٹھا ہے. تو دار الندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا حل تسب محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا. تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو، اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنے دنیاوی اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا. اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی، اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی لے لی، بنو مخزوم سے لڑائی لے لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا. یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے. فشہد وقال فاسمع یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہ یصفح احلامنا وانہ یصفح اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نہیں معاف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو، ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات، کیا بات؟ انہوں نے
نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، لات عزیٰ دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا، اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں؟ آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والت کو نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیتی۔ تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کے کس خاندان کا، ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے۔ یہ بھی تو ایک ادب تھا، یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا، بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں، کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کریں، بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ۔ یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے دو، دیکھو نا تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری کا طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا۔ تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو، اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں۔ اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا۔ اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر اینک پہن لینا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا۔ جب آنکھوں پہ بغض کی اینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہے، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں۔ تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کوئی حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ ایسا کرو تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ تھے، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر۔
اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں. مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا. اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا انا الولید ابن الولید، میں اکیلا ہوں دنیا میں. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور فرمایا بتاؤ کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے. جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورت فصلت پڑھی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آئے تو اس نے کہا ناشدتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں صبا ولید. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا. اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم بھی سبو تھا؟ تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر ہے. اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے. انہوں نے کہا واللہ انا اعرف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں، شاعر بھی نہیں، تو کاہن ہے. انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمدی عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے. اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوۃ، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ. وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھڑا کے رکھ لیا اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا اچھا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں، وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں میں اپنے دین پہ قائم. وہ ضد میں آ گیا نا. پھر ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بھر نہیں ہے تو کیا حد سے یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے. لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. برادران اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے پچھلے کئی دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معروضات پیش کیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب اور آپ کے اسفار، سب سے پہلا سفر شام کے بارے میں، اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک، بنائے کعبہ میں آپ کی شرکت،
قریش مکہ کے اہم ترین معاملات میں آپ کا ایک حکم اور ایک فیصل کا کردار، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدگی اور خلوت کا محبوب فرمانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ اس دور میں غار حرا میں جا کے عبادت فرمانا، اور غار حرا کی اس دور میں جبریل علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنا، ورقہ ابن نوفل کے پاس جانا، اس کا تصدیق کرنا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو علماء نے لکھا یہاں تک تقریباً ہم نے احوال سیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیان کیے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں، ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت۔ مقام نبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علاقہ وحی قائم ہو گیا، لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی، کتاب نہیں دی جاتی۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی۔ تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں پہلی آیتیں اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 5 آیتیں جب اتری تو وہ کہتے ہیں نبئ رسول اللہ، یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی وحی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اور جب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں، اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، تو اب معنی یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا ہو، کیونکہ نبوت میں تو وحی کا تعلق تھا، رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو معنی یہ، اس لیے بعض علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں نبئ باقرا وارسل بالمدثر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقرا نازل، اور جب آپ پر سورت مدثر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں، لوگوں کو جنت کی بشارات دیں۔ تو اب جناب یہ احکام آئے۔ اسی طرح حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ ڈرائیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ نے کام شروع فرمایا۔ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ، جمہور کے ساتھ، یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید، حضرت خباب، وہ حضرات ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لے آئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا ابی بکر تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئیں، 4 بیٹیاں ایمان لے آئیں، اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، حضور کے بیٹوں کا نام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ 3 تھے۔ سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، اس کے بعد عبداللہ تھے،
اور اس کے بعد ابراہیم تھے۔ یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر کہتی تھی۔ تو یہ آپ کے القاب تھے، لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹوں۔ اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں، جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح فقراء میں اور ضعفاء میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بی بی سمیہ، اسی طرح حضرت عمار، اسی طرح حضرت یاسر، اسی طرح حضرت خباب، اسی طرح حضرت صہیب، یہ سب فقراء اور ضعفاء مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی، کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، لیکن جب اللہ کی وحی آ گئی، جب آپ کا زمانہ بعثت ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہو۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے، جو بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے، اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی حضرت ابی ذر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے، کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں، تو کیا ضرورت ہے ہم خواہ کھانا رکھیں۔ ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا۔ تو حضرت ابی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر پیچھے رہ گئے، یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکے۔ تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابی ذر رہ گئے، کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھئی ابی ذر نہیں آئے، تو اب صحابہ کہیں کہ حضور وہ تو نہیں آئے۔ پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابی ذر نہیں آئے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو رہ گئے، خدا جانے کیا وجہ ہے، وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ۔ تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو۔ تو حضور نے جب نظر ڈالی دور تھے، ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کہ خدا کرے تو ابو ذر ہو، یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابی ذر ہو۔ تھوڑی دیر گزری تو جا ابی ذر، حضرت ابی ذر حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ابی ذر تم عجیب آدمی ہو، قافلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے۔ تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدہ تعیش وحدہ وتموت وحدہ، کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے، زندگی بھی علیحدہ گزارو گے، اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکل گئے۔ اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں۔ تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ تھلگ ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آ کے منت کی
انہوں نے کہا حضرت ابی ذر آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، آپ تو روز فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جس نے رات گھر میں روٹی رکھی ہے نعوذ باللہ وہ بھی اسلام سے نکل گیا، جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نعوذ باللہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی، تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، آپ مہربانی کریں مدینہ منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا لگائیں۔ تو حضرت ابی ذر مقام ربضہ پہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے، تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے، اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی، بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے، آپ کے لیے کچھ کھجوریں لے آتے تھے، کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا، ورنہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا ہے، تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے، میں نے تو علیحدہ رہنا تھا، علیحدہ مرنا تھا، تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے غسل دے دینا، اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا، کفن بن جائے گا، اور میرے سڑک پر مجھے رکھ دینا اور کہہ دینا، اعلان کر دینا کہ ابھی ذرا حضور کا صحابی فوت ہو گئے، اب اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، اللہ چاہیں گے تو کوئی جنازے پڑھنے والا بھیج دیں گے، نہیں تو کوئی جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے، جب حضور نے فرمایا کہ تم نے علیحدہ مرنا ہے تو ہم نے مرنا تو علیحدہ ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا، کفن دیا، اعلان کیا کہ مات ابی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج حضور کا وہ ساتھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابی ذر فوت ہو گیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں، میں کیا کر سکتا۔ فمر بہا رکب اصحاب رسول اللہ، تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے، یہ کیا مطلب ہے، سڑک پر اکیلی میت ہے۔ فلما سالوا فوجدوا ابا ذر، جب انہوں نے تحقیق کی تو ابی ذر کا جنازہ ملا، تو بڑے خوش ہوئے، جنازہ پڑھا اور وہیں ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا۔ تو یہ ابی ذر کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی تھی۔ تو ابی ذر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی تھے، ان کو انیس کہتے تھے، انس کی تصغیر ہے انیس، تو جیسے سلیم سلیم، انس انیس، صحب صحیب، تو ان کا نام انیس تھا، اور یہ بہت بڑے شاعر، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے یہ بہت بڑے شاعر۔ چونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی، یعنی ایک عام آدمی، ایک جنگل میں رہنے والا عربی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑھی، جس نے کبھی الف با تا نہیں پڑھا، لیکن وہ فی الودی جب اشعار کہتا تھا دنیا حیران ہو جاتی۔ اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی، اتنا ملکہ دیا تھا، اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر، کہ دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا، ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا تھا، سحار تھے، ساحر بھی نہیں، بڑے بڑے سحار، بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسیٰ وہارون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو اس عصا نے ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا، ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالی، تو اب حق واضح ہو گیا، باطل زائل ہو گیا، جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔
اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے، آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا، گو اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو، کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب آشاب کے ساتھ ہوتی تھی، بوٹیاں شٹیاں، یونانی اطباء گزرے ہیں بڑے بڑے، اسی طرح اطباء عرب گزرے ہیں بڑے بڑے، اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ جیسے ابن سینا تھا، ارسطو تھا، بقراط تھا، سقراط تھا، یہ بڑے بڑے، جالینوس تھا، یہ بڑے بڑے لوگ گزرے، بعض کے پاس علوم کیمیا تھے، بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے۔ تو بہرحال چونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ بھئی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی اسپتال نہیں، بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئی، بس روشنی آ گئی۔ یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے داغ، یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برس ختم ہو۔ تو حضرت تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے، دوا لگانے کی بھی ضرورت ہے، ابر الابرا والأکمہ والابرص، کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے، بس ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے وہ معجزات اس زمانے کے مطابق، اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی، یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اب وہ طفولیت، اب گویا وہ رضاعت، اب گویا وہ شباب، اب گویا وہ بچپن، اب وہ ساری ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقام معراج پہ آ گئی تھی۔ اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے، ہمارے اس رجز کا جواب دے، ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے، ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے۔ تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات سبع معلقہ کے نام سے، وہ سبع معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء نے لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں۔ تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا، زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے، یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سے نئے انداز میں گفتگو کرنا، یہ چیزیں جو تھی، اور بڑا اشارات و کنایات، اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فصحاء و بلغاء جو تھے وہ دنگ رہ گئے، کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آئے۔ یعنی آپ دیکھیں ان کے یعنی فہم کا عالم، کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے، ایک تو امراء القیس تھا نا، ایک اور شاعر تھا قیس، وہ گزرا، بادشاہ غصے میں آ گیا، اس کی بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور سزائے موت جاری کی۔ بہرحال بادشاہ سزائے موت جب دے دی، اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے، تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ سیف تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے، ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے، لیکن اگر تمہاری کوئی وصیت ہے، کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جاتی، تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں۔ انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے، شاعر آدمی ہوں، نہ میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے، میری تو صرف 2 لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں، اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا ابنتا قیس ان اباکم، بس۔ انہوں نے کہا دیکھو بیچارہ موت کی وجہ سے سٹیا گیا، دماغ چل، یہ کیا پیغام ہوا بھی یا ابنتا قیس ان اباکما، کہ اے 2 قیس کی بیٹیاں تحقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے، یہ کیا پیغام ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہنچا دیں گے۔ انہوں نے کہا اب یہ تو مر رہا ہے، جان چھوڑے، وہ مر گیا، پھانسی دے دی گئی، ختم ہو گیا۔ مدتیں گزر گئیں، سال 2 سال جتنے گزرے، اتفاق سے وہ 2 سپاہی یعنی اتفاقاً اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ قیس رہتا تھا، تو ان کے دماغ میں بات یاد آئی، انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وصیت پوری کرنے تو نہیں آئے، لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں،
تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دے دو. انہوں نے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی قیس نامی شاعر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد؟ نے کہا اس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بیچارے غریب ہیں، بکریاں شکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں، پہلے تو دماغ پہ زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا. اس نے کہا یہ کہا تھا، اس نے کہا یہ کہا تھا. اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا پیغام دے دیتے ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا، بادشاہ نے پھانسی دے دی. لڑکیاں بیچاری روتی رہیں گی، ہم کیوں خواہ ان کو غم میں مبتلا کریں. اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں، بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا، ہم کیوں بیچاری کو مصیبت میں ڈالیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ دونوں آ گئے. وہ بکریاں چرا رہی تھی، ان کو ملے، پوچھا کہ ابنتا کیسے نہ کہا کیا بات. انہوں نے کہا تمہارا باپ میرے. انہوں نے کہا کہاں، ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں، 2 سال ہو گئے باپ نہیں آئے. انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا، تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا، میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں، میرا لمبا سفر ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کو اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا قیس ان اباکم، بس. انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام؟ نے کہا. انہوں نے کہا تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل. جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا، دوسرا بھاگ گیا. اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ گئی. اس نے آگے رپورٹ کی، بادشاہ نے پکڑا، وہ لڑکیاں پکڑی گئی. انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے. نے کہا تمہارے باپ کا قاتل ہے؟ بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے سزائے موت دی تھی. کون تھا؟ کیس بھر گیا. روز تھوڑے قصے ہوتے ہیں، سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک سپاہی موجود ہے، اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابنتا کیس ان اباکما. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قتل وقاتلہ لناکما، کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، بدلہ لینا ہے تو لے لو. تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا. اور آپ تحقیق کریں، اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی، اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت. پھر آپ انصاف کریں، اگر ہم بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی. تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے وارثوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں، اور بچیوں کو کہا کہ تم چلی جاؤ. تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی. آپ کے ہاں بھی، آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا جی، کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں، جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے، تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے، یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا. فارسی زبان کا دورہ تھا کہ درے ابلق در جہاں کس نمی موجود، کہ بھئی موتی جو ہے وہ 2 رنگانی ہوتا، یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائیمنڈ ہے، لال ہوگا جیسے یاقوت ہے، اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا، زمرد ہوگا، کچھ ہوگا، یعنی ایک رنگ ہو. درے ابلق، ابلق کہتے ہیں نا جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں 2 رنگ ہوتے ہیں، سفید ہے اور سرخ ہے، سفید ہے اور سیاہ ہے. تو اس نے کہا کہ درے ابلق در جہاں قسنمی موجود، کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ 2 رنگانی ہے. اچھا یہ پہلا مصرع تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا، اب دوسرا مصرع نہ بنے. تو اس نے اپنے تمام شعراء کو بلایا کہ دوسرا مصرع سیٹ کرو. اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو، یعنی بنا تو سب لیں، مصرع بنانا کون سا مشکل تھا، وہ تو سب بنا لیں، لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو، دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی نہیں. تو بہرحال شہنشاہ ایران سے بھی نہ بنا اور اس کے شعراء سے بھی مصرع ایسا نہ بن سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے. تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعراء نے، ایک شاعر نے یہ کہہ دیا، ایک مصرع اور دوسرا مصرع کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو،
اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرع مرتب کروا دیں گے، درے ابلغ در جہاں کس نمی موجود۔ تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا، اچھا انہوں نے بھی کوئی مشرے گھڑے بنائے، وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو، بادشاہ کہے بات دل کو نہیں لگتی۔ اب جناب گھر میں آیا اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھی اور ادیب تھی، بہت بڑی ادیب گزری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ گزری۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے تو اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ ایسے شہنشاہ ایران نے لکھا ہے، اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرے کا جواب بھی نہ دے سکے تو پتہ نہیں شہنشاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں کہ نہیں، کوئی فارسی دان بھی ہیں کہ نہیں، کوئی ادباء و شعراء بھی ہیں کہ نہیں، تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے نا، یہ تو سبکی ہے نا بڑی۔ تو اس نے کہا ابا جان باپ مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ درے ابلغ در جہاں کس نمی موجود۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں، اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دوں۔ اچھا اب بات شہزادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی، لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو، مصرے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو، دل نہ لگے۔ تو صبح کو جب انہوں نے غسل کیا، بی بی نے شہزادی صاحبہ نے غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا، تو ہلکا سا سرما چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی، تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا، اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی ملا ہوا تھا۔ تو فوراً مصرع یاد آ گیا اس کو، اس نے کہا کہ درے ابلغ در جہاں کس نمی موجود مگر اشک بتانے سرما آلود، کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے، وہ موتی جو ہے وہ ابلغ، کہ اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے، تو ابلغ موتی تو مل گیا۔ تو اب جناب جب زیب النساء نے یہ شعر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا، جو تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات کے بعد، عقل سے، دلائل سے، فکر سے، ہر لحاظ سے، وزن سے، باہر سے پوری اتر رہی ہے۔ تو انہوں نے جناب وہ شعر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا، شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا، انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی، ہماری زبان ہے فارسی، ہم تو نہ بنا سکے لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں۔ تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دوں۔ اب جناب جب وہ جواب آ گیا، وہ خط آ گیا، اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا۔ بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کیوں پریشان؟ انہوں نے کہا ایسے ہوتا ہے کوئی ایسی بات؟ تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط پہ لکھا کہ من منم مخفی منم بوئے گل در برگ گل، کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ کو پھول سونگھنے سے، خوشبو سونگھنے سے کام ہے، پتی چیرنے سے کام نہیں ہے۔ تو لکھ کے صبح بادشاہ نے دستخط کیے تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے، تو اس نے معذرت کر لی۔ تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے، فصیح لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے۔ یعنی آپ جہلائے عرب شعرائے جاہلیت عرب کو دیکھیں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد یعنی علماء نحو، علماء صرف آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعراء جاہلیت پر، کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے، متنبی نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا۔ لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے، تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ لازماً کسی غیر مخلوق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت مدح بھی ہو، بیک وقت ذم بھی ہو، ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، وعد بھی ہو، وعید بھی ہو، اور پھر الف سے لے کر یہ تک ایک اسلوب ہو، ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے، جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملے، ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملیں، ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملیں۔ تو اللہ کے قرآن کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتہ کرو، کوئی کہتا ہے شاعر ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، تم تو بہت بڑے شاعر۔ اور وہ مقابلے 3 دفعہ مقابلے جو تھے انیس شعراء سے جیت چکا تھا، خود اتنا بڑا شاعر۔ وہ مکے میں آ گیا، ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، کچھ دنوں کے بعد چلا گیا، ابو ذر سے کہا، لیکن ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا، لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں، بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے، نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم آپ سے ملتے، آپ سے بات کرتے، ان کی باتیں سنتے، پھر فیصلہ کرتے کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا باقی کوئی اللہ کا کلام ہے، تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں لے آئے۔ اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا نظام سنبھالو، میں خود جاتا ہوں۔ ابھی ذر کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ گیا اور اکیلا آدمی، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں، بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھا، اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا مشرکین مکہ اس کو مارتے تھے، کیونکہ اب ابتداء بعثت کے بعد وہ نفرتوں کا، وہ ظلم و جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو مکے والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے تو کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا جرات ہی نہ کرے، جو نام پوچھے وہ اسی کو مارنا شروع کر دو۔ ابھی ذر کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا، اب میں کیسے پوچھوں، جس سے پوچھوں تو مجھے مارے گا، اور پھر میرے قبیلے کا کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے۔ اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا، اور 3 دن گزر گئے، کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں۔ فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی، کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا، یہاں 2 بت ہوتے تھے مشرکین کے، ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائلہ تھا۔ یہ دونوں بت تھے، اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی، اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے۔ مشرکین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا اور آہستہ آہستہ پوجا شروع ہو گئی، وہ خود خدا بن گئے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 عورتیں آئیں، اور دونوں عورتوں نے آ کے اس اساف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما، جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا، وہ شروع کی۔ اور میں اساف اور نائلہ کے قصے تو سن چکا تھا، کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا، وہ ایسی باتیں تو کئی دفعہ شعروں میں لکھ چکا تھا۔ تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ اساف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو، یہ تو خود زانی تھے، یہ تو اللہ نے ان پر قہر نازل کیا، انہوں نے بدکاری کی، انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا، تم ان کو بھگوان سمجھ کے پوج رہی ہو، بڑی بے عقل عورتیں۔ تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی۔ میں نے کہا توبہ 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 توبہ، ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے؟ تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی، حرم سے دور بھاگتی گئیں اور چیختی گئیں اور یہی شور مچاتی گئیں۔ اور آگے آنے والے کون تھے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا بھی عورتوں کو روکو، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں، کیا بات، ان پر کوئی ظلم ہوا؟ تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا، انہوں نے کہا جی اور کی بات ہے، اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کون سے خدا؟ انہوں نے کہا اسراف و نائلہ کو گالیاں دے رہا۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا تم جاؤ، اور آپ نے فرمایا ابو بکر چلو دیکھو تو صحیح، پھر وہ آدمی تو گویا ہمارے کام کا ہوا نا، کیونکہ وہ تو جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے۔ تو فجاء ابی بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی
دونوں میرے پاس تشریف لائے اور میں اسی جگہ کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اسحاق اور نائلہ کو برا کہہ رہے تھے. اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہہ تو میں رہا تھا, آپ کون ہیں؟ فریا رسول اللہ, حضور بڑے خوش فرمائے انا محمد الرسول اللہ, میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اذا رآک کفار قریش نازوک, کہ تمہیں کفار قریش جو ہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے. ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو تو ظاہر نہ کرو, کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں, اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا, اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا, اور پھر وہاں بیٹھ کے بات کریں. تو ابی ذر کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے, اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے. دار ارقم جو ہے جہاں اب صفا مروہ ہے, بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا, ایک مکان تھا جس کا نام دار ارقم تھا, اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے, ابی ذر بھی وہاں اسلام لائے, سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے. لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں صفا مروہ کے بڑھانے میں ضرورت تھی تو اب تو وہ حرم کا ایک حصہ بن گیا. تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے, ابی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا. فاسلم ابی ذر, ابی ذر فوراً مسلمان. حضور نے فرمایا کہ ابی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو, اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفاء میں رکھو. اس نے کہا حضور اب اخفاء میں تو میں بھی نہیں رکھتا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت کروں. تو حضرت ابی ذر پھر تشریف لے گئے بنی غفار میں, تقریباً 15 سال دعوت اسلام دیتے رہے. اور اس وقت ابھی کوئی احکام تو نازل نہیں ہوئے تھے نا کہ نماز سکھائی جائے, روزہ سکھایا جائے, حج سکھایا جائے, یہ تو احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے. اس وقت تو صرف درس توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیے جاتے تھے, اور نبوت اور رسالت کا مقام سمجھایا جاتا تھا, اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھیں. اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے. تو ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں گئے, اور پھر دیکھیں کہ اسی ابی ذر کی محنت سے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا, اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی بعثت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو کفار ہضم نہیں کر سکتے تھے, قریش سے برداشت نہیں ہوتا تھا. ہر قسم کی انہوں نے ایذائیں دینی شروع کی, یعنی اصحابہ کو ایذائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام پہ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر. اتنی ایذائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے, سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا ابی بکر تھا. سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی. اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا حالانکہ ابو بکر قریش. حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا, یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں, اتنا خون بہایا گیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ والے صحابی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا. اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھی, اور کافروں نے مارنا شروع کیا. وہ مار رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر. اور بڑے کمزور آدمی تھے, خفیف آدمی تھے, آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتلی تھی. تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے تو حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو, اگر ایک پلڑے میں جبل احد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی, اتنا شان والا ہے میرا صحابی. تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو, تم کمزور آدمی ہو, قریش تمہیں ماریں گے, کل بھی تمہیں اتنا مارا. اس نے کہا لو امرتنی رسول اللہ لقرأت اليوم, اگر آپ مجھے حکم دیں تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن.
ماریں گے تو کہ ماریں گے، پھر کیا ہوگا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے محاذ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے، اور ابی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھئی اب ہم تنگ آ چکے ہیں، دو باتیں چن لو، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو، پھر ہم خود نمٹ لیں گے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو۔ وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا امّے، میرے چچا خدا کی قسم ہے، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ابی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں؟ دوسرے دفعہ ابی طالب کے پاس وفد لے کے آئے، اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھئی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں۔ تو انہوں نے نضر ابن الحارث کو پیدا کیا۔ نضر ابن الحارث جو ہے یہ بڑا شاعر تھا، بڑا ادیب تھا، اور بڑا لفاظ تھا، اور بڑا قصہ گو آدمی تھا۔ ان نے اس کی ڈپٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو، ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر لیں گے، جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے قصے کہانیاں شروع کر دو، تاکہ حضور کے پاس لوگ نہیں جائیں گے، تقسیم ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا، اتنے جھوٹے قصے سنایا اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے؟ تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی، نضر بن الحارث بھی ناکام ہو گیا، اب انہوں نے ایک اور چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا عمار، بعض نے اس کا نام عامر لکھا ہے، بعض نے عمار لکھا ہے، بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا اور اتنا سمجھدار، اتنا ذہین، اتنا ذکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اس بچے کو لے کے ابی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابی طالب ایسا کرو کہ اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے دو، ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا ہے، اور ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی برائی کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آباؤ کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے، وہ مشرک تھے، وہ جہنمی تھے، یہ ہم نہیں برداشت کرتے۔ تو ابی طالب نے کہا عجیب لوگ ہو بھائی، تم اپنی طرف سے بڑی سوچ کے آئے ہو، لیکن ہے بڑے عجیب لوگ کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سپرد کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں۔ یعنی تم نے ابی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا ہے کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو، میں محمد پاک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا جی۔ تو حضور پاک نے ابی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو، میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو؟ تم علیحدہ ہو جاؤ، میں نے تو اللہ کا فرض پورا کرنا ہی کرنا، میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ محمد سنو، ہم تمہارے دین پہ تو نہیں ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو، جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں، ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے، لیکن ہم تمہاری اہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے۔ تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ، جو سب سے بڑا دشمن اسلام، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون هذه الامہ، میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو جہل۔ اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لے آیا۔ تو یہ فرعون جو ہے اشد من فرعون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں، تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بنی مخزوم، وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے، بنو مخزوم قبیلے کا تھا، قریش تھا، قریبی تھا، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ
نہ تو تم اللہ کے کعبے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہراً کھلے ہو کر، اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا، ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائے، سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ نہیں چھوڑوں۔ اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مخزوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت ہیں، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، تم میری قوم ہو، اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی، اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی، لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں۔ تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا، ان میں تو عصبیت جاہلیہ ہوتی ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے قبیلے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا، وہ بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جہل ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک کی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہ تو 4 نمازیں پڑھنے والا حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تھا۔ تو حضور جب سجدے میں گئے تو اس ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا، اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نعوذ باللہ تو اس کا سر مبارک جو ہے ختم ہو جائے۔ تو وہ پتھر لے کے آیا، اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جہل اپنا انتقام لینے کے لیے، اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر باہر، کوئی چھپا نہیں۔ تو جب حضور کے قریب گیا تو الٹے پاؤں بھاگا، اور وہ پتھر بھی گر گیا، اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا، ورنہ اسی پتھر سے خود مر جاتا۔ اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور پاؤں پیچھے، لرزہ بدن پہ آیا۔ تو بنو مخزوم اور لوگ کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ کہنے لگا واللہ بینی و بینہ فحل، میرے اور آپ کے درمیان میں فحل کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو، گائے بیل جو آپ کہتے ہیں، لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور، اس کو کہا جاتا ہے فحل۔ کہتے تم نے نہیں دیکھا؟ وہ تو ایک اژدہا کی طرح ایک فحل تھا، ایک بہت بڑا نر بیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا۔ اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا، مار دیتا اور پاؤں تلے راؤنڈ ڈالتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی باز نہ، اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما منعتک، میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر، اللہ کے کعبے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت نہ کیا کرو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واللہ لرأیتک، نعوذ باللہ اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں نے اب دیکھ لیا نہ تو میں آپ کو کچل دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا۔ فما لبث قلیلا، ابھی ایک دن ہی گزرا تھا، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آ کے عبادت شروع۔ اب جب عبادت شروع کی، ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضور تو پھر عبادت کر رہے، اس نے کہا میری تو بالکل سبکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا، اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور پھر وہ جا کے اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ ظالم جوش میں آ کے وہاں سے بڑھا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا، کچل دوں گا۔ جب حضور کے قریب آیا تو اس کے بعد الٹے پاؤں بھاگا اور گرا، چہرہ متغیر ہو گیا، ڈر کے مارے کانپ رہا ہے۔ قبیلے کے لوگ آئے، پوچھا، کہتا ہے واللہ بینی و بینہ خندقا من نار، کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نہر بنی ہوئی تھی، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جھلس دیتی۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لو دنا منی، خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا لختطف الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے، پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نہ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ بعثت کا، یعنی آپ کی دعوت کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کے انذار کا، اور کفر کے مقابلے کا، اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ
کہ ایسے ایسے، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا 13 سالہ دور ہے مکی زندگی کا، یہ 1 دن کا دور نہیں، 2 دن کا دور نہیں، 4 دن کا دور نہیں، 13 سال، 13 سالہ زندگی کا دور، اور صبر محض۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام کیا ہے جی، ان کا تو نشانی تلواریں ہیں، بس لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں۔ 13 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جواب کیا تھا؟ صبر محض کے رسول، فاصبر کما صبر، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس۔ یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر۔ صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا، پیپ نکلتی تھی، لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر۔ تم کچھ دیکھو نا جی، کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تو تھپڑ مار دے گا نا، اگلا آدمی چاہے پھر جو مرضی ہے کر، لیکن حکم یہ تھا کہ فاصبر، صبر، کچھ نہیں کہ کوئی جواب نہیں۔ تو متواتر 13 سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو جہل ظالم نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، بی بی سمیہ نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پتہ ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا؟ اس نے 2 سرکش اونٹ منگوائے، بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے، ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ظالم نے نیزہ مارا جو بی بی صاحبہ کو لگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو 2 حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان، لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں، حالت طواف میں ہیں، اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے، جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر دیتے، جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسنی شروع کر دیتے۔ اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تہجد کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لہب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے، اندھیری رات ہوگی، پاؤں رکھیں گے، اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو چبھ جائیں، کانٹے تو لگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس طرح یہ دور بعثت اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر، مستضعفین پر، اللہ کے نام لینے والوں پر، حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشدد کا دور ہے۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی، اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر، اور آپ کی قرات قرآن میں جو اثر آفرینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش، اور آپ کے جمال میں، آپ کے کمالات میں جو جلا تھی، وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت نصیب فرمائیں۔ والسلام علیکم۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 7 سماعت فرمائیں، نمبر 7 سماعت فرمائیں، نمبر 7 سماعت فرمائیں، نمبر 7 سماعت فرمائیں۔
نمبر 7 سماعت فرمائیں، نمبر 7 سماعت فرمائیں، نمبر 7 سماعت فرمائیں، نمبر 7 سماعت فرمائیں، نمبر 7